وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، پردہ سیریز ڈے 10، پردہ سیریز ڈے 1 سے ڈے 10 تک کا سفر شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ، پردہ سیریز آج اختتام کو پہنچ جائے گا، لیکن یہ وہ اختتام ہے جس کا آخری سرا تبھی ختم ہوگا جب ہم اپنے اللہ سے مل جائیں گے، قیامت ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پردہ سیریز دن 10 تھے، مجھے خود نہیں پتا تھا کتنی دیر تک چلے گا، لیکن میں نے پوری کوشش کی جتنے کوشچنز ہیں ان کا جواب دے سکوں، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہو ان سب کا جواب آپ کو دے دیا جائے۔ صرف ایک کوشچن اس میں جو ہے وہ بار بار پوچھا گیا، پہلے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک کوشچن بار بار پوچھا گیا تھا کہ آواز کے پردے کے بارے میں بتائیں۔ تو دیکھیں، ابھی میں آپ سے بول رہی ہوں نا، اگر آواز کا پردہ ہوتا تو میں آپ سے نہ بات کرتی۔ ہاں، کنڈیشنز ہیں یہاں پہ، آپ کسی سے بات اس طرح نہ کریں کہ اس کے دل میں، یعنی کوئی غیر محرم ہے، اس کے دل میں کوئی آپ کے متعلق کوئی غلط فیلنگ آ جائے۔ یعنی جب آپ کسی غیر محرم سے بات کریں تو سختی والے رویے سے بات کریں، بدتمیزی سے نہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ سختی کو سمجھتے ہیں، بدتمیزی نہیں، سختی والے رویے سے بات کریں، بدتمیزی سے بات نہیں کرنی۔ اور جہاں بہترین طریقے سے آپ اللہ کی باؤنڈری میں رہ کے اپنی آواز استعمال کر سکتی ہیں وہاں کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب یہ دیکھیں، اگر آپ بولیں کہ آواز کا پردہ ہے تو سپوز آپ کو کسی شاپ پہ جانا پڑتا ہے تو آپ ان کو اشارہ کر کے کہیں گے کہ مجھے یہ چیز پکڑا دیں، رائٹ؟ اور اگر آپ دروازے پہ پوچھتی ہیں کہ باہر کون ہے تو آپ کو آواز دے کے پوچھنا پڑے گا کہ کون ہے، رائٹ؟ اور اس طرح آپس میں جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ آواز کا استعمال کریں گی نا۔ اب آپ اپنی آواز کو گانوں میں نہیں استعمال کر سکتی، کسی سے بات کرتے وقت ایکسٹرا نرمی سے آپ بات نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس چیز کا آنسر تھا۔ ایک اور شاید کسی بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ ہم کیا ایسی شادی پہ جائیں جہاں گانے لگے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو میرج سیریز جو ہے نا وہ دیکھنی ہوگی پوری، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسے میں اگر فوراً سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے بہت کلوز بہن بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم نے بڑے طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ اچھا جی، 10 دن کا سفر، الحمدللہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، الحمدللہ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھے اپنے پردے سے محبت ہوئی، بے پناہ محبت، کہ یہ وہ چیز ہے کہ کبھی کبھی میں اپنے خود ہی اسکارف کو پکڑ کے اپنے ساتھ لگا لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں اس کو مجھے کبھی نہیں کھونا، اتنی محبت ہے اپنی اس چیز سے۔ ایون اگر میں اسکارف کبھی زمین پہ پڑا ہو تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو جلدی سے پکڑ لوں۔ ایک عزت، ایک احترام، ایک محبت، ایسی چیز ہے پردے سے، الحمدللہ۔ اور اس کو چھوڑنا بالکل موت لگتا ہے، کہ اس کو چھوڑنا ایسا ہے کہ جیسے میں جہنم میں جا رہی ہوں اور جیسے میرا رب مجھ سے روٹھ رہا ہے، تو اتنی محبت ہے پردے سے۔ اور پھر پردے کی محبت کی وجہ سے مجھے پردہ سیری سے محبت ہو گئی، اس کا مجھے اندازہ کل ہوا، یہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ہر اس بندی سے محبت ہو گئی ہے جنہوں نے پردہ کر لیا، الحمدللہ، یا وہ پردہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں یا وہ حجاب تک پہنچ گئی ہیں، الحمدللہ۔ سٹیپس ہیں نا، تو ان سب چیزوں سے مجھے بہت محبت ہوگی، اور اس کا جو روٹ تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی محبت۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو پردہ نہیں کر رہی، ویسے وہ ماشاءاللہ سے دین پر چلنے کی بہت کوشش کر رہی ہیں، پریکٹسنگ مسلمہ ہیں، لیکن پردہ نہیں کر رہی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک حیا ہوگا، تو وہ ایک انکمپلیٹ اپنے آپ کو فیل کریں گی سب کچھ کرنے کے بعد بھی۔ جیسے اگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے سب کچھ سیٹ اپ بہت خوبصورت کیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کھانا پینا، ڈیکوریشن، اور جو بھی آپ نے گھر میں کرتے ہیں سب کچھ، مہمان، سب کچھ ریڈی ہو گیا، لیکن اس میں لائٹ کی کمی تھی، یعنی لائٹ آف تھی۔ آپ سوچیں ذرا، اگر لائٹ گئی ہو تو آپ کا سارا مزہ ہی خراب ہو جائے، اور وہ جو ساری ڈیکوریشن کی ہے وہ نظر نہیں آتی، رائٹ؟ اسی طرح سے جو پردہ ہے یہ وہ نور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ نور ہے کہ جب یہ آن ہوتا ہے نا، جب اس کی لائٹ آن ہوتی ہے تو ہر چیز واضح طور پہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے قرآن، آپ کے پاس وہ سارا نالج ہوتا ہے، وہ سارے نیک اعمال جو آپ کر رہی ہوتی ہیں وہ سب کچھ آپ کے ارد گرد ہی تو ہوتا ہے،
بس جب ایک روشنی کی ضرورت تھی، جیسے ہی وہ روشنی آن ہوتی ہے تو کمرے میں فل الحمدللہ روشنی، جیسے آپ کے دل کے اندر، آپ کے روح کے اندر روشنی آ جاتی ہے. تو جب یہ لڑکی پردہ نہیں کر رہی ہوتی، باقی سب کام کر رہی ہوتی، تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک اندھیرا ہوتا ہے. وہ جانتی ہے کہ میں کر رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، وہ غلط نہیں ہے الحمدللہ، لیکن وہ جو کمی ہے یہ وہی جانتا ہے جس کو پتا ہو کہ پردہ کیا چیز ہے. رائٹ؟ اگر آپ کو کبھی بھی آپ دین پہ چل رہی ہیں، آپ نماز پڑھی، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھی، اس کے باوجود آپ کا دل کہیں نہ کہیں کھٹک رہا ہے، آپ کو کچھ ہے کہ کچھ کمی ہے، تو سمجھ جائیں وہ پردے کی کمی ہے. یہ وہی لائٹ ہے، وہی روشنی ہے جس نے پورے روم کو روشن کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ جو جتنی بھی ڈیکوریشن ہے وہ تبھی نظر آئے گی جیسے ہی بتی آن ہو جائے گی. اچھا جی، اب آتے ہیں، ہم نے اس کا نام رکھا ہے پردہ سیریز بیہائنڈ دا کیمرا، کہ بیہائنڈ دا کیمرا ہو کیا رہا تھا، کیا کچھ چل رہا تھا. بہت امیزنگ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، اور آج میں نے وہ چیزیں لکھ لی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی چیز مس کر جاؤں، اور بہت سی باتیں کرنی تھی. میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے. اچھا، ایک اور بات کہ پردے سے ریلیٹڈ مجھے کہانیاں جو ہیں آ رہی ہیں الحمدللہ. ہماری بہت کلوزسٹ فرینڈز ہیں، وہ اپنے واقعات ہم سے شیئر کر رہی ہیں کہ ہم نے کیسے پردہ کیا، ہمیں کس چیز سے کمی ہمیں کس چیز کو فیس کرنا پڑا، کیا پرابلمس تھی، کن حالات میں ہم نے پردہ کیا. تو وہ شیئر کر رہی ہیں الحمدللہ. تو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو پیج پہ ملتی رہیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جیسے جیسے مجھے ریسیو ہوں گی میں انشاءاللہ ان کو پوسٹ کر دیا کروں گی، کیونکہ پہلے آڈیو کی فارم میں بنانا ہے، پھر اس کو ویڈیو کی فارم میں کرنا ہے، تو اٹ ول ٹیک ٹائم. رائٹ؟ تو انشاءاللہ. اور ایک اور بات، یہ پردے کی جتنی بھی پردے سیریز کی جتنی بھی آڈیوز ہیں، یہ ویڈیو کی فارم میں ہم یوٹیوب چینل پر جو ہے اپلوڈ کر دیں گے. آپ سبسکرائب کر لیں منیبہ موٹیویشنل اسپیکر. ٹھیک ہے؟ تو بغیر اسپیس کے آپ نے سرچ کرنا ہے، اور وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو ساری آڈیوز جو ہے مل جائیں گی. جس کو نہ ملے مجھے بتا دیجیے گا، بلکہ آپ میں سے اگر کسی کو پتا ہے تو پلیز وہ لنک جو ہے نا وہ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ کاپی کر دیں. تو وہاں انشاءاللہ آپ کو ساری آڈیوز جو ہیں وہ ویڈیو کی فارم میں انشاءاللہ ملتی رہیں گی. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ سلسلہ میں چاہتی تھی وہ کبھی نہ رکے، یہ کبھی مت رکے، یہ خیر چلتی رہے. اور میں سوچتی یہ کیسے ہوگا، اللہ نے ایسے کیا الحمدللہ الحمدللہ. میں سوچتی تھی کہ یہ چیز دیکھیں، برائی، بے حیائی، یہ تو قیامت تک چلتی رہنی ہے نا، تو پھر کچھ ایسا ہو کہ ہمیشہ رہے. تو انشاءاللہ مجھے اب یقین ہے کہ یہ جو پردہ ہے اس کی سیریز چلتی رہے گی کہیں نہ کہیں الحمدللہ. اور ہمارے پردے کی آج کل بہت ضرورت ہے. ایک طرف یہ حکم ہے اللہ کا، یعنی آپ پہ فرض ہے، اور دوسری طرف یہ ضرورت بھی ہے الحمدللہ. جیسے جیسے یہ آگے جائے گا اس کا صدقہ جاریہ الحمدللہ میرے لیے بڑھتا جائے گا، اور آپ لوگوں کے لیے. میں اسپیشلی آج آپ لوگوں سے بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جن نے میرا ساتھ دیا اور جنہوں نے ان آڈیوز کو آگے بھیجا. مجھے میسیجز آتے تھے، ہم نے اس گروپ میں سینڈ کر دیا الحمدللہ. تو دیکھیں یہ آپ نے اپنا صدقہ جاریہ کمایا. ٹھیک ہے؟ جس نے وہ آڈیو سنی، آپ نے سینڈ کی، اس نے پردہ کر لیا، تو آپ کو ثواب ملا، مجھے بھی ملا، اور آپ کو بھی ملا، اور ہم سب کا صدقہ جاریہ چلتا رہا. تو اس میں لالچ ٹھیک ہے نا، اس میں ہمیں لالچ ہوتی ہے کہ بھی یہ کام رکے نا. لیکن میں سوچتی ہوں جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو یا رب العالمین میرے تو سارے اعمال رک جائیں گے، لیکن وہ جو صدقہ جاریہ کے اعمال ہیں وہ چلتے رہیں گے، ان کا ثواب مجھے ملتا رہے گا. تو جس نے پردہ کیا، جہاں جہاں آپ نے شیئر کی اور جہاں جہاں آپ شیئر کرنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے، اور یہ آپ اپنے لیے ہی صدقہ جاریہ کما رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے کسی بھی گروپ میں ابھی سٹارٹ کرنے والی ہیں، آپ فیس بک پہ سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں سیریز کو، آڈیوز کو، آپ کو میری طرف سے پوری اجازت ہے، جہاں مرضی آپ شیئر کریں. لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ہمیشہ ایک ایک کر کے آپ نے ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3 سینڈ کرنا. ایک دن میں ساری آڈیوز کبھی نہیں سینڈ کرنی. اس طرح میں بھی کر سکتی تھی کہ 1-1.5 گھنٹے کا ایک لیکچر پورا پردے کو تیار کر کے آپ کو دے دیتی. یہ میں کر سکتی تھی، لیکن میں نے کہا نہیں، 15 منٹس اور 20 منٹس کا ایک لیکچر ہو. کیونکہ جو چیز لگاتار ہوتی ہے نا وہ ایک دل میں ہلچل مچا دیتی ہے. بار بار جو چیزیں سامنے آتی ہے، جیسے آپ دیکھیں، آپ ٹی وی آن کرتے ہیں، کوئی ایڈ ہے جو روز چلتی ہے، سپوز موبائل کی ایڈ ہے، تو آخرکار آپ کہتے ہیں مجھے یہ موبائل چاہیے ہی چاہیے، وہ آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو بار بار آپ کو روز آن لائن ہوئی میں بیک ٹو بیک سیریز رکھی کہ اس میں کوئی گیپ نہ آئے کہیں پہ بھی، تو اس لیے تھا تاکہ آپ کا عمل بدلے. ایک دن میں جو پوری چیز آتی ہے نا وہ اگلے دن اڑ بھی جاتی ہے. آپ کو پتا ہوگا جیسے ہم دین میں کیا کرتے ہیں، ایک ہی دن میں
آج تو ہم نے ساری نمازیں بھی پڑھ لی, آج ہم نے پورا سپارہ بھی پڑھ لیا, اور آج ہم نے صدقہ بھی دیا, آج ہم نے تہجد بھی پڑھ لی, شراق بھی پڑھ لی, چاشت بھی پڑھ لی, سب کچھ ایک دن میں کر لی, اور اگلے دن کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ تھوڑا عمل ہوتا تو مستقل مزاجی آتی, بہت سا عمل ایک دن میں کیا تو وہ اس کا اثر ہی نہیں رہا, دل پہ بھی اس کا اثر نہیں ہوتا. آپ سوچیں وہ ایک کوئی چیز جس کو آپ شروع سے اپنے ساتھ ابھی تک قائم رکھے ہوئے ہیں, اس کا مزہ کیا ہے؟ سپوز آپ اگر حجاب کرتی تھی اور آج بھی آپ حجاب کر رہی ہیں, تو اس کا جو مزہ ہے وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں. آہستہ 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 کیا, یہ نہیں کہ ایک دن آپ پورے پردے میں آ گئے اور اگلے دن بالکل پردہ اتار کے آ گئے, تو ایسا نہیں کرنا. اب ہم چلتے ہیں بیہائنڈ دا کیمرہ. سینز کیا تھے انٹرسٹنگ جو میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں. سب سے پہلا سین جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ یہ تھا کہ جب یہ میں نے سوچا کہ مجھے پردہ سیریز کا جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے, تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا بنایا جائے, کیسی پکچر بنائی جائے جس طرح لوگ پروموٹ کرتے ہیں, پوسٹرز بناتے ہیں, کیا ایسا بناؤں کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں اس سیریز کو سنیں اور وہ پردہ کر لیں. میں اسی سوچ میں تھی کہ مجھے ایک میری فرینڈ ہے, باجی بھی لگتی ہیں, فرینڈ بھی ہیں, انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی. ٹھیک ہے, اس ویڈیو میں انڈونیشین لڑکیاں تھیں. اچھا, انہوں نے پہلے کہا کہ مجھے یہ دیکھ کے نا آپ بہت یاد آئی ہیں, تو میری آنکھوں میں بڑے آنسو آئے ہیں, آپ اور آپ کی بہن بڑی یاد آئی ہیں. میں نے کہا اچھا بتائیں, مجھے ٹیگ کر دیں, مجھے دکھا دیں, مجھے سینڈ کر دیں. تو انہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی. جب اس کو میں نے کلک کیا اور اس کو میں نے دیکھا تو لٹرلی میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. وہ انڈونیشین لڑکیاں تھیں جو ایک دوسرے کو پردہ کروا رہی تھی. جیسے آپ کو میں نے پرومو والی ویڈیو ہے, اگر کسی نے نہیں دیکھی تو پلیز وہ دیکھیے گا, نہیں تو آپ کو اس پوری سین کی سمجھ نہیں آئے گی. تو وہ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا ہاں یہ وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے, یعنی یہ ویڈیو چوز کی جائے. ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے ایک ایڈمن کو کہا کہ یہ ویڈیو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے پیچھے آپ کچھ ایڈ کر دیں تاکہ یہ ہماری پروموشنل ویڈیو ہو جائے گی. اب انہوں نے جب وہ ویڈیو بنائی تو اس کے پیچھے انہوں نے اپنی آواز لگا دی اور اس میں وہ انگلش بول رہی تھی, اور بہت خوبصورت ویڈیو بنائی نو ڈاؤٹ. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ وہ ان کی آواز تھی اور انگلش میں تھی تو لوگ کیا سمجھتے شاید وہ میں بول رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اردو میں ہم زیادہ بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, انگلش کوڈ شاید کسی کسی کو سمجھ آتی لیکن اردو کے الفاظ سب کو سمجھ آتے. تو میں نے کہا نہیں, اس کے اوپر میں اپنی آواز جو ہے وہ ریکارڈ کرتی ہوں. سو رات کو میں نے اس میں ریکارڈنگ کی, اپنا کوئی واقعہ لگایا, لیکن مجھے مزہ نہیں آیا. میں نے کہا یہ مطلب ویڈیو بن گئی, سب کچھ ہو گیا, میں نے کہا مزہ نہیں آیا اس کے اندر, پتہ نہیں کیوں جان نہیں آ رہی. تو جب نیکسٹ ڈے میں اٹھی تو میں اپنے روم کی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور وہاں پہ ایک پیج لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, پیج جس کے اوپر ایک شیٹ لگی ہوئی ہے, بڑا پیارا ڈیکوریٹ ہوا ہوا پیج, اس کے اوپر صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ, مجھے یہ ساری لائنز لکھی ہوئی تھی جو آپ کو پرومو ویڈیو میں آپ نے سنی تھی. یہ ساری لائنز وہاں لکھی تھی. تو وہ ایسا میسج ہے وہ کہ جب بھی میں اپنے آپ کو کمزور فیل کرتی ہوں تو میں کھڑے ہو کے اس کو پورا پڑھتی ہوں, پورا اس کو پڑھتی ہوں. وہ میسج کہاں سے ہے وہ بھی بتاتی ہوں. تو اس کو جب میں نے پورا پڑھا تو میں نے کہا یہ تو بالکل صبغت اللہ کا رنگ, صبغت اللہ, یہ تو ہماری ویڈیو پہ بہت سوٹ کرے گا. تو میں نے کہا یس, یہ میں ریکارڈ کرتی ہوں. وہ لائنز میری نہیں تھی, میں نے وہ ریکارڈ کی اور وہ لائنز الحمدللہ اور وہ ویڈیو بن گئی. اب وہ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ لائنز کس کی تھی. تقریباً کوئی 8-9 ماہ پہلے کی بات ہوگی یا شاید 1 سال پہلے کی بات ہو. تو ایک واٹس ایپ پہ جو ہے وہ میسج آیا, یہ صبغت اللہ والا, اور میں نہیں جانتی یہ کس کی تحریر تھی, میں تب نہیں جانتی تھی کس کی تحریر تھی. سو مجھے بہت اچھا لگا اور میری کزن نے سینڈ کیا تو میں نے کہا مجھے بہت پسند آیا. تو میری کزن نے دیکھا ان کو پسند ہے تو چلے میں باجی کو, اس نے اپنی کیلیگرافی لکھ کے بہت خوبصورت رائٹنگ میں مجھے پیک کر کے مجھے ڈسکا سے سیالکوٹ پہنچایا ایز اے گفٹ, اور اس پہ شیٹ چڑھا دی. تو میں نے اس کو اپنے روم میں لگا دیا. تو یہ سٹوری تھی. نہ وہ میری لائنز تھی, نہ وہ میری کزنس کی لائن تھی, ہم نہیں جانتے وہ کس کی لائنز تھی, اور وہ ویڈیو پہ لگ گئی الحمدللہ. سو میری کزن نہیں جانتی تھی اور نہ ہی وہ باجی جنہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی. جب یہ بن گئی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے, واٹس ایپ پہ آئیں. تو جنہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی وہ میرے گھر ہی آئی ہوئی تھی, کھانا کھا رہی تھی. تو میں نے کہا 1 منٹ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے. کہتی ہیں کیا؟ تو میں نے ان کو ویڈیو شو کی, میں نے کہا یہ دیکھیں. کہتی ہیں اوہ یہ تو وہی ویڈیو جو میں نے آپ کو سینڈ کی تھی. میں نے کہا جی, اور آج یہ دنیا کے مختلف کونوں میں جائے گی. اور وہ بہت خوش ہوئی, ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ میں دیکھ سکتی تھی. یعنی جب آپ کا صدقہ جاریہ آگے جائے, آپ کوئی چیز کسی سے شیئر کریں
لیے بہت امیزنگ بات تھی. اور اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگ کی ایک بہت اچھی فرینڈشپ ہوگی اس سے, اور میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا. تو آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ لائنز یہ کسی اور کی تھی, میں نے بولی تو میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنی الحمدللہ. دوسرا امیزنگ واقعہ جو ہے وہ میں اب آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بیہائنڈ دا کیمرہ. وہ کیا تھا, میں سوچتی تھی کہ سیریز جو ہے نا یہ رک جائے گی کہیں پہ, اور میں اس کو روکنا نہیں چاہتی تھی. ٹھیک ہے, کچھ ایسا ہو کہ بس یہ کام چلتا رہے. اچھا, یہ جو نیتیں ہوتی ہیں نا, اللہ نیتوں کے پیچھے بھال دیتا ہے. آپ کو پتا, آپ کے کام کے پیچھے بھال نہیں دیتا. یعنی حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ انسان کی نیت کے پیچھے اس کا اجر ملتا ہے. یعنی صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے, ایگزیکٹ مجھے ورڈ جو میرے نہیں آ رہے, کہ مال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. جی بالکل, مال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے, اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. یعنی عمل نہیں, نیت. ٹھیک ہے, سم ٹائم ہم بہت اچھی نیت کرتے ہیں لیکن ہم وہ کر نہیں پا رہے ہوتے, ریسورسز نہیں ہوتے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ اس نیت کے اوپر اجر دے دیتا ہے. سم ٹائم آپ نیت بہت بڑی کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں, لیکن کام بہت چھوٹا ہو جاتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی نیت پہ ہمیں دیتا ہے اجر. آپ دیکھیں, سپوز ایک بندے نے مسجد بنوائی, کتنا بڑا کام کیا, لیکن نیت کیا تھی کہ ایریا میں اور لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ ان شیخ صاحب نے, ان حاجی صاحب نے جو ہے وہ مسجد بنوائی ہے. پیچھے کیا تھا نیت, مشہور ہونے کی. گیا سارا عمل. نیت خراب تھی نا, جتنا بڑا آپ عمل کر لیں, لیکن نیت خراب تھی تو گیا عمل. سو نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو ہے وہ کبھی بھی نہ رکے, کبھی بھی نہ رکے. تو اسی دوران الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل کا آغاز ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہماری سسٹر کو بہت 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 جزائے خیر دے, جنہوں نے یہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سٹارٹ کیا الحمدللہ, اور اس پہ یہ ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میرے لیے ایک یہ بہت بڑا سرپرائز کہہ لیں, خوشی کہہ لیں, یہ تھا کہ الحمدللہ یہ چیز, کیونکہ یوٹیوب پہ جو چیزیں آ جاتی ہیں پھر وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں. اللہ کرے یہ چینل جو ہے ہمارا ہمیشہ کے لیے رہے. تو وہ جو ڈر تھا میرے دل سے وہ نکل گیا الحمدللہ, کہ رکے گا نہیں کام. آپ کبھی بھی وہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے کہیں پہ بھی شیئر کر سکتی ہیں, کسی بھی وقت, جب بھی کسی کو ضرورت ہے آپ اس کو ریکمینڈ کر دیں کہ یہ یہاں سے اس چینل سے آپ دیکھ لیں. تو جس کو چینل پتا ہے پلیز وہ یہاں پہ بھی کمنٹ باکس میں سینڈ کر دے تاکہ سب کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا اہم چیز جو ایک خواب سے ریلیٹڈ ہے. میں نہیں جانتی کہ آپ کا خوابوں پہ بلیو ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہاں خواب سچے بھی ہوتے ہیں, اللہ ان کو سچ کر دکھاتا ہے. یہ خواب مجھے تقریباً 1 سال پہلے آیا. میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ کھڑی ہوں جہاں ہم 3 لوگ ہیں. ایک میں ہوں, ایک لڑکی ہے جسے میں نہیں جانتی, اور ایک لڑکا کھڑا ہے جو کہ میرا کزن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو لڑکی ہے وہ مجھے ایک گرین سا گاؤن پہنا رہی ہے, لائک سلک ٹائپ کا وہ کپڑا تھا, اور اس کے اوپر اس کے گلے پہ سارے بیڈز لگے ہوئے تھے. اور اس کے بعد وہ میں نے پردہ اس سے کر رہی تھی, اور وہ مجھے مطلب تیار کر رہی تھی. اور وہ جو میرا کزن تھا وہ بڑی حسرت سے نہ دیکھ رہا تھا. تو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی ایسے ہی پردہ کرے. ٹھیک ہے, لائک وہ مجھے حسرت سے دیکھ کے کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میری بیوی بھی ایسے ہی پردہ کرے. تو اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. میں نے اپنی ٹیچر سے یہ خواب ڈسکس کیا. میں نے کہا انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میرے کزن ہے نا وہ اپنی وائف کو پردہ کروا لیں گے. یہ میں نے 1 سال پہلے خواب دیکھا. ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی پردے سیریز کا آغاز ہوا تو میرے ان کزنس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مجھے آپ کی آڈیوز چاہیے ساری. الحمدللہ کہ میں اپنی بیوی کو پردہ کروانا چاہتا ہوں. یہ یعنی اس دوران میرا اپنے کزنس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. میں ریزرو سی بھی ہوں, اور کچھ مجھے اچھا نہیں لگتا, ایک باؤنڈری کے اندر ہی ہے. سو وہ 1 سال میں نے انتظار کیا کہ ایسا ہوگا, اور اللہ نے ایسا کیا. اور ان کی جو وائف ہیں وہ آڈیو سن رہی ہیں. اللہ نے چاہا تو ان کا دل ضرور بدلے گا, اور وہ جو ان کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ پردے کے دوران میں نے یہ چیز جو ہے وہ دیکھی کہ وہ میری خواب کی تعبیر مجھے مل گئی الحمدللہ. اس کے بعد نیکسٹ جو چیز تھی وہ کیا تھی, میں نے جب پردہ کیا تو میری ایک فرینڈ تھی جس نے مجھے پردہ کروایا تھا, اور وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ میں نے بہت لوگوں کو پردہ کروایا. اور میں اس وقت بگنر تھی, تو میں کہتی تھی واو ماشاءاللہ اس کے پاس تو اتنا نالج ہے, سب کچھ ہے, تو لوگوں کو قائل بھی کر لیتی ہے.
رائٹ، اور لوگ اس کی بات بھی سن لیتے ہیں. تو یہ ٹائم میرے پہ کب آئے گا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ میری بھی بات سن کے کوئی جو ہے وہ یہ کرے گا، پردہ کرے گا. تو وہ جو خواہش تھی نا، وہ یا رب العالمین اللہ نے سن لی الحمدللہ. وہ جو اندر ایک تڑپ تھی، لائک میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے. تو ایک آیت ہے نا جس میں میرا بہت یقین ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گی. اس آیت میں میرا بہت یقین ہے. تو واقعی یہ جب اللہ تعالیٰ نے پردہ سیریز مجھ سے کروا لی اور مجھے میسیجز آئے کہ ہم نے پردہ کر لیا ہے، جتنے لوگوں کے میسیجز آئے، تو اتنا مجھے اب فیل ہوتا ہے کہ واقعی میں کہیں جا تو نہیں سکی، میں کہیں پہ جا کے میں نے درس تو نہیں دیا، لائک یہ کام میں نے سوشل میڈیا پہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اتنا بڑھا دیا. لٹرلی ہمیں نہیں پتا تھا کہ پردہ سیریز کا رسپانس اتنا زبردست آئے گا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سب کے اندر جو ہے نا وہ ایک تڑپ تھی، بس ایک بندہ چاہیے تھا جو پش کرے، جو موٹیویٹ کرے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا الحمدللہ. تو وہ جو نیت ہے نا، وہ جو نیت تھی کہ یا رب العالمین میں بھی لڑکیوں کو پردہ کرواؤں تاکہ وہ تجھ سے جڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رائٹ ٹائم چوز کیا. اتنے سالوں بعد الحمدللہ وہ موقع آیا کہ وہ چیز جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے الحمدللہ. اگلی بات جو بیہائنڈ دا کیمرہ وہ کیا تھی کہ کل جب رات کو میں نے آپ لوگوں سے اناؤنس کیا کہ پردہ سیریز کا فیئر ویل ہے، تو فیئر ویل ذہن میں آتے ہی نا آپ کو بچپن کی فیئر ویل بھی یاد آتی ہے کہ جب آپ 10th میں اسکول چھوڑ کے جا رہے تھے، یا جیسے ہماری ماسٹرز میں فیئر ویل ہوئی تھی، تو وہ ایک دل میں آتا ہے کہ ہم جدا ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں. تو ایسی کچھ عجیب سی فیلنگ تھی، میں اس کو کیلکولیٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، سیریز نے اینڈ ہونا تھا، جتنا میں کر سکتی تھی اتنا میں نے کیا، لیکن عجیب سی اداسی تھی. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو فیل ہو رہا ہو. تو یہ ہوا کہ میں جاگ رہی تھی اور ساری رات تو میں سوئی نہیں. تو یہ پردہ سیریز میں اکثر ہم رات کو جاگتے ہی رہتے تھے، کام کرتے رہتے تھے. لڑکیاں ایڈ ہوتی تھی، ان کو آڈیو شیئر کرنا، ان کے مسئلے آ رہے تھے، ٹائم ٹو ٹائم ان کو جواب دینا. تو میں بڑی عجیب سی میری کنڈیشن تھی. اتنی دیر میں مجھے ایک لڑکی کا میسج آ گیا اور اس نے مجھے ایک پکچر سینڈ کی جس میں لڑکیاں تھیں جنہوں نے نقاب کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کی آڈیو سنی اور ان لڑکیوں نے نقاب کر لیا. اور بس وہ میرا مومنٹ تھا کہ میں بہت روئی. وہ جو اندر چیز تھی وہ باہر نکل آئی. یس، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ختم ہونے والی ہے، اصل میں تو وہ آغاز ہونے والا ہوتا ہے نا. وہ جو آپ اسے کیا کہتے ہیں، زمین میں کچھ بوتے ہیں نا، پھر اس کا پھل نکلنا ہوتا ہے. ایک پھل وہ ہے جو اس دنیا میں ملے گا اور ایک وہ ہے جو آخرت میں ملے گا. لیکن آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے جو آپ نے کام کیا واقعی اس کا اثر ہوا کہ نہیں. اجر ہمیں اللہ سے چاہیے، لیکن کیا کچھ تھوڑا بہت اثر بھی ہوا ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ میری ایفرٹ جو ہے وہ ضائع چلی گئی ہیں، اللہ کے ہاں تو قبول ہوئی ہیں، لیکن لائک اگلے کام کے لیے آپ کا ایک فیول ہو جاتا ہے نا، آپ کو انرجی مل جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد ایک اور آڈیو آئی کہ میری بہن نے پردہ کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا گیا لائک وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ایسا رزلٹ میرے سامنے آنا شروع ہوا. میں اداس تھی، یہ پردہ سیریز ختم ہونے والی ہے. اور مجھے بھی میسج آیا باجی بس. میں نے کہا کہ جی اب اس کے بعد اور سیریز سٹارٹ ہوگی، لیکن میری محبت ہے نا پردے کے ساتھ، تو پھر سیریز سے بھی بہت محبت تھی. تو پھر اب مجھے الحمدللہ آپ لوگوں کے ڈھیر میسج آ رہے ہیں، ہم نے حجاب کر لیا، ہم نے پردہ کر لیا، اور بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. اس کے بعد ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ کیا تھی کہ ہماری ایڈمن ٹیم بہت کوآپریٹ کیا پکچر ایڈیٹنگ میں. جب بھی ان کو میں نے تنگ کیا پلیز مجھے پکچر ایڈٹ کر کے دے دیں، پوسٹر بنا دیں، انہوں نے پوسٹر بنائے، وہ کبھی مجھ سے تنگ نہیں پڑی. اور یہ ایڈمن ٹیم جنہوں نے ہمیں الاؤ کیا ہے آئی ایم پاکستان پہ، اسپریڈنگ اسلام پہ، کہ ہم اپنی آڈیوز جو ہیں وہ یہاں پہ لائیو شیئر کر سکیں الحمدللہ. اپنے پیج پر تو تھا ہی، لیکن ان کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. تو جو میری ایک فرینڈ ہیں جو کہ انگلینڈ میں رہتی ہیں، نام میں ان کا مینشن نہیں کروں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہائڈ کر کے بیٹھی ہیں، سو میں بھی ان کو ہائڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے. میں تو یہ ریکارڈنگ مطلب لائیو آنے کے بعد میں انتظار میں ہوتی تھی کہ اب اس کی جو ہے مجھے آڈیو فارم میں چاہیے. تو وہ میری بچی بہت پیاری شہزادی، وہ جو ہے مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے جو آڈیو ڈیلی سینڈ کیا کرتی تھی، کیونکہ واٹس ایپ پہ پورے گروپ ممبرز انتظار کر رہے تھے آج کی آڈیو، آج کے لگاتار 10 دن. تو وہ لڑکی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا دے، وہ 10 دن اس نے مجھے، آج 10واں دن ہے اور آپ آف لائن ہوتے ہی وہ انشاءاللہ مجھے سینڈ کر دے گی، ڈاؤن لوڈ کر کے سینڈ کر کے دیتی تھی. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آڈیو کو کمپریس کرنا ہے، واٹس ایپ میں شیئر ہو سکے، زیادہ MBs نہ بنے، یہ سب کچھ. تو یہ وہ سارا کچھ ہینڈل کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے.
اس کے بعد بیہائنڈ دا کیمرہ ایک اور بڑے مزے کی بات کہ مجھے ریکارڈنگ کرنی ہوتی تھی اپنے روم میں، اور 10 دن میں اپنے امی ابو کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، رات کا کھانا ان کے ساتھ نہیں کھا سکی کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہوتا تھا، اس کے بعد ایک کلاس ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ کہ مجھے اپنا سیٹ اپ کرنا ہوتا تھا کہ اپنے جو ہے وہ موبائل میں چارج کر لوں، موبائل کی چارجنگ ختم نہ ہو جائے، پوسٹر ریڈی ہوا کہ نہیں ہوا، مائک سیٹ کر لوں، اور روم لاک کر لوں. تو یہ 10 دن جو ہے وہ میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکی، آج کا دن ملا کے. تو تھوڑے بہت گیلے شکوے خیر امی ابو کو تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے تو نہیں کیا گلا، وہ جانتے اس چیز کو. تو میں کہتی تھی بس یہ سیریز ختم ہونے والی. ٹائم بھی ایسا ہی ہوتا تھا. تو انہوں نے بہت ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ میری امی کو جزائے خیر دے. وہ کیا کرتی تھی کہ ان کو جب میں اپنا روم لاک کرتی تھی، مطلب ان کو سمجھ آ گیا کہ اس کے مطلب یہ لائیو آ گئی، اب کسی نے شور نہیں کرنا. تو کچھ دن تو امی بہت زیادہ شروع میں ابو کو کہتی تھی پلیز آواز نہیں نکالنی، آپ نے ٹی وی نہیں آن کرنا، خبریں نہیں سننی. تو امی بہت زیادہ کنٹرول کرتی. پھر ایک دن گیسٹ آ ہی گئے آخر کار، لیکن یہ کہ اللہ نے بہت عزت رکھ لی، کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ کوئی ناک کر دے، کوئی انٹرپشن ہو جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے. تو بہت ساتھ دیا میری امی نے میرا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، بہترین صحت سے نوازے، آمین. تو یہ بیہائنڈ دا کیمرہ یہ ہو رہا ہوتا تھا. اس کے بعد جب ہم نے ایک اور چیز، جب ہم نے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنی تھی کہ پردہ کیسے کیا جائے. اب ہمارے پاس پروفیشنل کیمراز تو ہے نہیں، نہ پورا سیٹ اپ تھا. آج تک کبھی میں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی ہی نہیں، کیونکہ آپ کو بتانا تھا کہ پردہ کیسے کرنا ہے. وہ انشاءاللہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی، فکر نہیں کرنا آپ نے. سو اس کو ریکارڈنگ کرنی تھی، اور ٹائم بھی میرے پاس جو ہے وہ بڑا شارٹ ہوتا تھا. اور مجھے تھا کہ اب میں کس کو چوز کروں، کسی بڑی لڑکی کو چوز نہیں کر سکتی، وہ بہتر نہیں لگتا، نہ کسی بچے کو بنا سکتی تھی. سو میں نے ایک بچی جو تھی اس کی امی سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے الاؤ کریں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. کرن باجی آپ کا نام میں ضرور مینشن کروں گی. تو انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے مجھے الاؤ کی، جی آپ کی بیٹی آپ جو مرضی کریں. میں نے کہا نہیں، میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، چھوٹی بچی ہے. تو اس کو پردہ کر کے میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے. تو اس میں تھوڑی پرابلم آ رہی تھی. اچھا ہم نے کہا اب کیسے سیٹ اپ کیا جائے، تو ہم نے اپنے گھر کے چھت کو چوز کیا. آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا بھی ہم نے کوئی سیٹ اپ نہیں کیا، کیونکہ میں آج تک کبھی ویڈیوز بنائی نہیں. اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ، اور یہ کام آگے چلے گا. میں چھوٹی چھوٹی کسی نہ کسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. ابھی میں پرومس نہیں کرتی، لیکن کچھ ایسا کروں گی. سو ہم لوگوں نے چھت کے اوپر ریکارڈنگ کی کہ کوئی بات نہیں، چھت نظر آتا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے، مقصد ہے لوگوں کو سکھانا. تو وہ بچیاں میرے ساتھ مل گئی، اور انہوں نے اوپر جناب سارا سیٹ اپ کیا، اور اسکارف وغیرہ لے کے کھڑی ہوگی. وہ انشاءاللہ جب ویڈیو آئے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مجھے ساتھ ساتھ پینس وغیرہ پرووائڈ کر رہی تھی. تو اوپر جب بچی کو پردہ کروانا تھا تو وہ بڑا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ اسکارفس بڑے تھے اور بچی چھوٹی تھی. تو اس بچی کو ہم نے کیا. تو اس میں ایک سین یہ ہوا کہ ٹھنڈ تھی، سردی تھی، تو اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی. اب دن کا ٹائم تھا، ہم نے یہ چوز کیا کہ دوپہر کے وقت یہ ریکارڈنگ کی جائے، بلکہ وہ دن ڈھل رہا تھا. آپ دیکھیں گے ویڈیو میں آہستہ آہستہ اینڈ پہ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ جو جیکٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے، جیکٹ کے ساتھ پردہ نہیں صحیح ہوگا. اس نے کہا کوئی بات نہیں ٹیچر، میں اتار لیتی ہوں. تو اس نے جناب وہ جیکٹ اتار دی، اور ہم نے کیا. جب اینڈ میں پہنچے ہم، مغرب کی اذانیں ہونے لگی، تو اس بچی کو کھانسی شروع ہو گئی. تو اس کو تھوڑی سی پہلے بیمار رہی تھی، اور مجھے تو ٹینشن ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اس کو میں نیچے لے کے آئی، ہم نے اس کو گرم پانی میں شہد ڈال کے دیا، پھر اس کو ہم نے انڈا کھلایا کہ اب آپ تم ٹھیک ہو جائے. وہ ٹھیک ہوگی تو مجھے تسلی ہوگی الحمدللہ. تو یہ بیہائنڈ دا کیمرہ جو ہے نا، یہ چیزیں چل رہی تھی. تو ویڈیو بن چکی ہے، آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس میں میں نے بچی کے کپڑوں کو بھی کور کر دیا تھا. اب آیا تو اس کے سائز کا نہیں تھا، تو اس کو ایک سکارف سے کور کر دیا. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ جب وہ ویڈیو آپ سے شیئر ہوگی. وہ ایک چھوٹی سی حقیر سی کوشش ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے بعد یہ کہ بہت سے نئے لوگوں سے میری دوستی ہوئی اس پردہ سیریز میں الحمدللہ. جب یہ آڈیوز جاتی تھی تو ہر ایج گروپ کے لوگ جو ہیں وہ رسپانس کرتے تھے. بڑی عورتوں کی دعائیں آتی تھی بہت زیادہ، اور پھر ینگ لڑکیاں اپنے واقعات بتاتی تھی، پھر کہتی تھی ہم نے پردہ شروع کر لیا. تو بہت زیادہ مطلب مزہ آیا اس سیریز میں، اور ابھی بھی آ رہا ہے الحمدللہ. یہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ آگے چل رہا ہے، ڈفرینٹ گروپس میں جو ہے شیئر ہو رہا ہے. تو امیزنگ بات یہ ہوئی کہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ جنہوں نے پردہ نہیں کیا وہ پردہ کر لیں، لیکن اس کا ایک سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوا کہ جو لڑکیاں پردہ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ کہیں پہ کھوکھلی پڑ رہی تھی. ان کو لگ رہا تھا کہ وی آر ایلینس، ہم اکیلے ہیں. یہ جو پردہ کر لیا شاید ہم نے بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے، اور ہم جیسی اور کوئی لڑکیاں نہیں ہیں شاید یہاں پہ، اور رشتوں میں پرابلمز آئیں گی. اور بڑا ویک فیل کر رہی تھی. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے یہ سیریز سٹارٹ کی تو سب سے زیادہ ان لڑکیوں کے میسیجز آئے جو پردہ کر رہی تھی،
اور وہ اور زیادہ جم گئی، یعنی قدم جمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے، اللہ نے چوز کیا. اور ایک اور امیزنگ بات یہ کہ سیریز دسمبر میں آئی اور دسمبر شادی سیزن ہے، تو کتنی لڑکیوں نے شادی پہ جانا تھا اور وہ پریشان تھی کہ ہم پردہ کیسے کر کے جائیں، کیسے شادیوں میں پردہ کیا جاتا ہے. تو وہی سب کچھ ہم نے اس میں ڈسکس کر دیا. اللہ اکبر، اللہ کی پلاننگ بیسٹ ٹائم پہ بیسٹ چیز، الحمدللہ یہ اللہ کے سارے کام ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ایک دفعہ مجھے بھی جس طرح آپ لوگوں کو ہمت ملی، آپ پکے ہوئے، کبھی میں بھی تھی، میں کر رہی تھی، لیکن ایک تو کچھ اندر اس طرح کے دن آئے کہ تھوڑا سا میں ڈاؤن فیل کر رہی تھی اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ میں پردہ اتار دوں گی، اللہ نہ کرے، لیکن کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت اکیلی ہوں اور میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں کر رہا، اور جیسے آپ کسی صحرا میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ بالکل اکیلے ہیں، آپ کے اندر ایک صحرا پیدا ہوا ہے. شاید باہر تو سب لوگ ہیں لیکن آپ بہت اکیلے ہیں. تو پھر ان دنوں مجھے میری ایک فرینڈ نے انوائٹ کیا کہ میری امی جو آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے ویسے استخارہ کر لیا مجھے جانا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ میں کبھی گئی نہیں تھی، گھر بھی ان کا کافی دور تھا. استخارہ ضرور کر لیا کیا کریں آپ کسی کام کے لیے. ویسے میرے دل میں آیا مجھے جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، کبھی ملی نہیں ہوں، اتنا جانتی نہیں ہوں. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں وہاں چلی گئی. جب وہاں گئی تو وہاں پہ ان کی مدر تھی جو کہ پردہ کرتی تھی، اور وہاں پہ ایک تجویز کی ٹیچر آئی تھی جو وہ بھی پردہ کرتی تھی. تو جب ان سے میں نے باتیں شیئر کرنا شروع کی تو ان کی امی کہتی ہیں کہ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا سے لڑ جاتے ہیں اپنے پردے کی خاطر، آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ینگ ہیں. وہاں گئی تو ایک جو ہوتا ہے نا پار مجھے فیل ہوئی. الحمدللہ میرا ایمان جو ہو رہا تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے ٹھیک کر دیا، چارج اپ کر دیا. تو وہ تجوید کی ٹیچر نے کہتی ہیں آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ دین پر چل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت نیک سبب پیدا کرے گا. آپ نے فکر نہیں کرنی اپنے رشتے کے متعلق کہ آپ کو کوئی نیک انسان نہیں ملے گا. آپ کی جو خواہش ہے نا، میں ان کو کہتی تھی مجھے ایسا سا انسان چاہیے، مجھے حرم میں چاہیے، میں نے حرم میں جانا، میں نے زندگی وہاں گزارنی ہے، نیک انسان ہو. تو وہ کہتی تھی کہ آپ کی اتنی اچھی نیت اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے. تو میں وہاں سے چارج اپ ہوئی. الحمدللہ الحمدللہ. یہ باتیں تھی کچھ جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، اور باتیں کرنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا، اب ایک اور بات کہ میرج سیریز ہم نے ایک اپنی کی تھی، آئی ایم پاکستان پہ ریکارڈ کی تھی. ٹھیک ہے، وہ آئی ایم پاکستان کی ہسٹری پہ آپ جائیں گے تو وہ 4 دن کی سیریز تھی. ٹھیک ہے، وہ جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں وہ بھی سنیں، اور جن کی شادی ہونے والی ہے وہ بھی سنیں. کبھی نہ کبھی تو آپ کی شادی ہونی ہے، اور جو شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں وہ بھی وہ سیریز جو ہیں وہ ضرور 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 سنیں. اور یہ جو ہمارا پیج ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، اس میں ہم وہ 4 دن کی سیریز آپ سے شیئر کریں گے 1-2 دن کے گیپ کے ساتھ انشاءاللہ. کیونکہ پہلے یہ پردہ سیریز ہماری آج کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد آپ کو 1-2 ویڈیوز جو ہیں آپ سے شیئر کی جائیں گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم میرج سیریز جو ہے وہ اسی پیج پہ سٹارٹ کریں گے. آئی ایم پاکستان میں جو لسنرز ہیں وہ پیج پہ ہی جائیں، وہاں پہ ان کو چاروں جو ہے مل جائیں گی. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے آڈیو کی فارم میں اپنے پاس سیو کر لینا ہے، تاکہ آپ لوگوں سے شیئر کر سکیں، کیونکہ سب لوگ فیس بک پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ فیس بک پہ لائیو دیکھنے کے لیے آپ کو ہر وقت آن لائن رہنا پڑتا ہے. جب آپ واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں جب مرضی آپ سن لیں. تو جو ہمارے واٹس ایپ کے لسنرز ہیں جو نئے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ساری سیریز آپ کو واٹس ایپ پہ انشاءاللہ مل جائے گی انشاءاللہ. ایک اور چھوٹی سی بات کہ الحمدللہ ہم نے جو ہے ایک لوگوں کی ہیلپ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے، جس کو ڈونیشن ٹیم ہم نے بنائی ہے. تو اگر آپ کسی بھی طرح سے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ منتھلی 500 آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا پیج ہے النحل جو ہے فیس بک پہ بھی سٹارٹ ہوا. ویسے تو یہ 2.5 سال ہو گئے الحمدللہ، لیکن ابھی ہم نے فیس بک پر سٹارٹ کیا. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اب میری آپ لوگوں سے کیا ایڈوائس ہے، ٹھیک ہے نا، کیا ایڈوائس ہے میری، ہوتا نا آپ کچھ بولیں، آپ بتائیں آپ ہمیں کیا کہنا چاہتی ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو کہوں گی وہ کیا ہے، میرا میسج. میں بھی کسی سے پوچھتی تھی نا جب میں دین پہ آتی تھی، میں بار بار کہتی تھی دینداروں سے آپ مجھے بس ایک نصیحت کر دیں، آپ مجھے بس ایک نصیحت کر دیں. تو وہ ایک نصیحت میں بھی آپ کو کروں گی. آپ نے پردہ کر لیا الحمدللہ، اب اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ کا تقوی، گاڈ کانشیسنیس، کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ جو کام کر رہی ہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے اچھا ہے برا ہے، چھپ کے کر رہی ہیں ظاہر کر رہی ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، آپ کا رب سب کچھ دیکھتا ہے. یہ تقوی آپ کے اندر آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ چھوٹا سا بھی عمل کریں گے آپ کہیں گے یہ تو عمل کسی کام کا نہیں، لیکن جب آپ سوچیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ سیٹسفائی ہوں گی. پھر اس کے بعد کہ جب لوگ آپ کوئی کام کریں گے
کسی کو پتا نہیں ہوگا، آپ کے رب کو پتا ہوگا. تو آپ کو پتا اجر مجھے اللہ سے چاہیے. اور سم ٹائم آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن جب یہ سوچتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کو ایک ہمت ملتی ہے. اسی طرح سے جب آپ کوئی گناہ کا کام کرتی ہیں، وہ چھوٹا ہی ہے بڑا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں یہ نہیں کر سکتی. رائٹ؟ تو اللہ کا تقویٰ، کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ خوش ہیں، آپ غم میں ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ اکیلے ہیں، سوچیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ جس کنڈیشن سے گزر رہی ہیں نا، آپ کسی کو نہیں بتا رہی. مجھے ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں کہ میں آج بھی مجھے کچھ ایسا میسج آیا، میں بہت روئی کافی دیر تک کہ ہمارے ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے. بڑے حوصلے کی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتی ہوں سب لڑکیوں سے جو اپنے مسئلے مجھ سے شیئر کرتی ہیں. کیوں؟ ہم اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی ایسے بندے کو بھی چوز کرنا ہوتا ہے جو ہمیں حق کی بات کہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو جب ہم اپنے اندر رکھتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی بات دیکھیں، ایک وہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا، آپ اللہ سے معافی مانگی، آپ کا دل مطمئن ہو گیا. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع نہیں کر پا رہے ہوتے. شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے اللہ نے معاف نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح بہت سے واقعات آتا ہے جس میں لڑکیاں بہت زیادہ پریشان ہیں، تو وہ شیئر کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں. الحمدللہ تو شیئرنگ بہت 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 ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور دینداروں کو ایک دوسرے کا جو ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ تھام کے رکھنے ہیں. میری بات دھیان سے سنیں. آپ لوگوں کا ایک سرکل ہے، جس طرح کفار کا ایک سرکل ہے، مسلمانوں کا ایک سرکل ہے، مسلمانوں میں بھی مومنوں کا ایک سرکل ہے. نہیں چھوڑنا آپ نے کسی کا ہاتھ، سب کو تھام کے رکھنا ہے. یہ جو بندیاں اللہ کے دین پہ چل رہی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اور آئیں گی، یہی تو آپ کے ایمان پہ ہونے کی دلیل ہے. لیکن ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا. ہم جب ایک دوسرے کمزور ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کر لیتے، ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت ہے، اس نے کسی کو جا کے بتانا نہیں ہے. ہم ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو اس کا غم ہے وہ میرا بھی غم ہے، یہ کبھی میرا بھی غم ہو سکتا ہے. تو ایک دوسرے سے شیئر کرنا آپ نے. اور جو لڑکیاں پردہ نہیں کر رہی اور جو ان کی فرینڈز کر رہی ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں. آپ نے ان کے لیے مددگار بننا ہے. اللہ اس پہ بھی آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کریں. آپ باہر سے آپ نے پردہ کر لیا الحمدللہ، لیکن آپ کا اندر جو ہے وہ مرا ہوا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اندر سے کچھ جان نہیں ہے، روح جو ہے وہ بیکار ہے. تو صرف باہر سے پردہ نہیں کرنا، اندر سے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ جو باہر کا ریفلیکشن ہے نا، وہ اندر نظر آنا چاہیے. یہ نہیں اندر سے کھوکھلے آپ باہر سے اسپیچز آپ نے کر لی، لوگوں کو ایمان کی دعوت دے دی، لوگوں کو بڑا دین کا آپ نے کام کر لیا، لیکن اندر سے آپ کچھ نہیں ہے. باہر سے دیکھنے میں لوگوں نے کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے، پورا پردہ کرتی ہیں، کیا بات ہے، گلوز پہن رہی ہیں گرمی میں، ساکس پہن رہی ہیں، لیکن اندر سے آپ جانتے ہیں آپ کتنی کھوکھلی ہیں. تو آپ کا جو یہ باہر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کور کیا ہے، اس کا ریفلیکشن اندر بھی ہونا چاہیے، اس کا اثر جو ہے وہ اندر بھی جانا چاہیے. یہ صرف باہر تک نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیک کام کرتے رہنے ہیں. یعنی آپ ایمان لے آئی، آپ نے اللہ کی آیتوں پہ عمل کیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں. یہ آپ کو اسٹرینتھ دیں گے، آپ کو طاقت دیں گے، آگے بڑھنے کی ہمت دیں گے. آپ رکیں گے نہیں. جب ہم سب کچھ چھوڑ جاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، بس ہمارا دین مکمل ہو گیا، ہمارا کورس ہو گیا، سیریز مکمل ہوگی، بس اب سن لیا، اب ختم. نہیں، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. آپ اس ٹریک پہ ہیں جس کا اینڈ تب ہوگا جب اپنے رب سے ملیں گی. جب آپ اس دنیا سے چلی جائیں گی اس وقت یہ ٹریک ختم ہوگی. تو چلنے والی چیز ہے، یہ کام رکنا نہیں چاہیے. آپ دیکھیں گے کوئی آگے چل رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے. کوئی دین میں بہت کسی نے کام کر لیا ہے، کسی نے کوئی رام سے آ رہا ہے، کچھوے کی چال. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پیچھے والوں کو دیکھ کے اپنے اوپر غرور نہیں کرنا کہ ابھی وہ تو ابھی پہلے پارے کے ترجمے پہ میں نے تو تفسیر مکمل کر لی ہے. ایسے خیال آتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ تو ابھی اس کی تو 5 نمازیں پوری نہیں ہوئی، میں تو تہجد شروع کر دی ہے. ایسے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ جو ہمارے اندر غرور تکبر آ جاتا ہے، شیطان یہ ڈالتا ہے. اور پھر جو آگے والے ہیں ان کو دیکھ کے یہ نہیں کرنا انہوں نے تو بڑے کام کر لیے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. ایک یہ بھی حالت ہوتی ہے نا کہ انہوں نے تو اتنے کام کر لیے ہیں، وہ دیکھیں کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ دیکھیں کیا کچھ کر، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اصل چیز جو دیکھی جائے گی وہ دیکھا جائے گا کہ آپ اس ٹریک پہ تھے کہ نہیں تھے. جسے کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ راستہ دکھا
ان لوگوں کا راستہ دکھائے جن پر تو نے انعام کیا. ہم اس راستے کو مانگ رہے ہیں, منزل کو نہیں مانگ رہے, ہم اس راستے کو مانگ رہے ہیں. تو یہی چیک کیا جائے گا کہ آپ اس راستے پہ ہیں کہ نہیں. روز اپنا جائزہ لیں, روز جائزہ لیں کہ جو آپ نے کیا آج پورا دن, کیا واقعی آپ کو کرنا چاہیے تھا. اپنا تزکیہ کریں, اپنے آپ کو پیوریفائی ڈیلی بیسس پہ 5 منٹ آپ نے کام ضرور کرنا ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کیا کوئی ایسا عمل میں نے کیا ہے آج جو اللہ کے نزدیک میری ویلیو بڑھا دے کہ میں واقعی جنت کے وارثوں میں بن جاؤں. کیا میں نے کچھ ایسا کیا ہے؟ اور یہ نہیں سوچنا, میں آپ کو کچھ ٹپس دیتی ہوں. ہم سوچتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی وہ تو جناب جی اسپیکر بن گئی ہیں, کیا بات ہے جی, ٹھیک ہے. وہ دیکھیں جناب کتنے ہزاروں کے مجمع کو درس دے رہے ہیں, کیا بات ہے ان کی. وہ دیکھیں ان کے پیج پر کتنے لائکس ہیں, یہی ہے نا, کتنے فالوورز ہیں, کتنے لائکس ہیں. ہمارے تو پیج پہ کوئی لائک ہی نہیں ہے, کوئی فالوورز نہیں ہے. ایسی بات نہیں سوچنی. اللہ نیتیں دیکھتا ہے, اور جب اللہ نیتیں دیکھتا ہے اس کے مطابق کام بڑھتا ہے. آپ کو جتنے مرضی پیج پہ لائکس اور فالوورز ہوں, بندہ کوئی نہیں بدل رہا آپ کی بات سے, آپ کو کیا فائدہ ملے گا. اور اگر ایک بھی بندہ آپ کے پیج سے کچھ سیکھ رہا ہے, الحمدللہ. ٹپس یہ ہیں کہ آپ کو کیسے آپ کام کر سکتی ہیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے, لیکن اب آپ نے پردہ کر لیا, آپ کہتی ہیں میں نے آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. فاستبقوا الخیرات, یعنی نیکیوں میں ریس لگانی ہے. اب میں کیا کروں, جیلس نہیں ہونا کسی سے, لیکن ریس ہونی چاہیے کہ یس میں نے بھی کرنا ہے, میں نے بھی کرنا ہے, میں نے بھی کرنا ہے. جیلسی کبھی نہیں ہونی چاہیے. ایک آسان طریقہ ہے, آپ ایک قرآن کی اچھی سی ایپ کر لیں. جیسے قرآن 360 ہے, بڑی بہترین ایپ ہے. الہدا کی ایپ ہے, قرآن فار آل, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی ایپ کر لیں جو بہترین ہو. وہاں سے قرآن کی ایک آیت لے لیں ترجمے کے ساتھ اردو. اگر آپ کے جو لوگ جو ہیں وہ انگلش پڑھنے والے تو انگلش میں ٹرانسلیشن لینے, اگر اردو والے اردو میں لے لیں. آپ نے وہ اٹھا کے اپنے اسٹیٹس اسٹوری پہ لگا دینا, واٹس ایپ پہ. سب واٹس ایپ یوز کرتے ہیں نا, بس وہاں لگا دیں. جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے, آگے سے کچھ لوگ اس کے اسکرین شاٹ کو آگے شیئر کرتے ہیں, آپ نے بس شیئر کر دینا ہے, آگے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے آگے بڑھائے گا. وہی چیز آپ نے اٹھا کے فیس بک پہ پوسٹ کر دینی ہے. ڈیلی کی آپ کی ایک آیت ہو گئی, ٹھیک ہے. یا جو ڈیلی کا آپ پڑھتی ہیں, پارا پڑھتے ہیں, اس میں جو آیت آپ کو بہت زیادہ فوکس آپ کو یہاں ہلا کے رکھ دیتی ہے, تو مطلب اس میں کچھ ہے. اس کو اٹھائیں, اس کا ترجمہ دیکھیں, لگا دیں. آپ خود بھی عمل کریں, فیس بک واٹس ایپ پہ لگا دیں, آپ کا کام شروع ہو جائے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا, بڑے آسان طریقے, آپ کام یہ نہیں دیکھنا کتنے لائکس ہو گئے, کتنے فالوورز ہو گئے, اس چیز پہ نہیں جانا, ورنہ آپ ڈپریس ہو جائیں گے. سپوز اگر میں پردہ سیریز ریکارڈ کر رہی ہوں اور اس میں 1-2 لڑکیاں جو لائیو مجھے سن رہی ہیں بس, اور میں کام چھوڑ دوں. جیسے ابھی اگر ہم دیکھیں تو کتنی لڑکیاں آن لائن ہیں دونوں پیجز پہ, جیسے ایک پہ 5 ہیں, دوسرے پہ 6 ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 پیجز کے اوپر. اب میرے کو 5 6 11 لوگ, بس 11 لوگ میری بات سن رہے ہیں, بس کام ختم. مجھے کیا ضرورت پڑی اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی. میں کوئی بڑا کام کرتی ہوں, کسی بڑے مجمع میں جا کے درس دیتی ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بیک پہ, ٹھیک ہے, بیک سٹیج پہ کیا ہو رہا ہے. یہ آڈیوز ہر جگہ پہ جا رہی ہیں. ایک وہ عوام ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے, ایک وہ عوام ہے جو چھپی ہوئی ہے. تو میں نے کس کو دیکھنا ہے, میں نے اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے. بس اللہ نے کام پہنچانا ہے اور اللہ پہنچا دے گا بس. اس کے بعد کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں. تو ظاہریت پہ نہیں جانا کہ سامنے کیا نظر آ رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں, کوئی بندہ ایک بھی لائک نہیں کرتا اور کوئی ایک بھی شیئر نہیں کرتا, لیکن اللہ اس کو آگے پہنچا دیتا. کوئی ایک بندہ ایسا تھا جس نے وہ دیکھا, اس کو اسکرین شاٹ لیا, اس کو سینڈ کر دیا, اس کو دیکھ کے کئی لوگوں نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا. سپوز جیسے ہم لوگ رمضان میں ایک چیز شیئر کرتے ہیں کہ آپ آج یہ کر لیں, آپ یہ کر لیں, یہ طاق راتیں چل رہی ہیں, وہ کر کے ہم آف لائن ہو جاتے ہیں کہہ کے, ٹھیک ہے, کہ ہمارا کام تھا, ہم نے کہہ دیا. اب ہمیں نہیں پتا کتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا, آپ کو تو نہیں پتا. تو بس آپ کی نیت, سب سے بہترین چیز آپ کی نیت ہے. اور اگر پردہ کرنے کے پیچھے آپ کی نیت یہ تھی کہ لوگ میری تعریف کریں, تو پھر گیا آپ کا پردہ, گیا آپ کا ثواب. آپ نے رب کے لیے کرنا ہے, آپ نے اپنے رب کے لیے کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ آپ کو پردہ کروا رہے ہوں, لیکن آپ نے پردہ کرنا ہے تو اپنے رب کے لیے. آپ کے ہسبینڈ آپ کو اچھی بات کہہ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن دل میں آپ کو ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے حکم پہ عمل کر رہی ہوں. ایڈوائز انہوں نے مجھے کیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن کر میں اللہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور بات کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے نیکی کے کام کرتے رہنے ہیں اور اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہنا ہے, اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے. اللہ کے دین کی مدد کیسے ہے؟ اللہ کا کام, جو دین کا کام آگے پھیلائیں, اللہ کے حکم آگے پھیلائیں, قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, مسجد کو صاف کرتے ہیں, کوئی بھی کام ہو سکتے ہیں, جو بھی آپ اللہ کے دین کے کام آپ کریں گے. جو بندہ جب تک اللہ کے دین کی مدد کرتا رہتا ہے, یعنی اللہ کے کام کرتا رہتا ہے, اللہ اس کے کام کرتا رہتا ہے. ایسا حقیقت آپ یقین کریں آپ کہ
جیسے سب لوگ جانتے ہیں، جو نہیں پتا، جب میری سسٹر کی شادی ہونی تھی تو سب لوگ کہتے جب تم اکیلے کیا کرو گی، اور مجھے تھا کہ میں نے تو اتنے کام کرنے ہیں، میری ایک ہی وہ میرے ساتھ میری سسٹر تھی جو کھانا وغیرہ پکا دیتی تھی کام کا، جب میں کیا کروں گی، ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے میرے لیے اتنی آسانیاں پیدا کری کہ اس وقت میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اور وہ میری میڈ ایک آئی ہوئی ہے الحمدللہ، جو مجھے 3 گھنٹے کے لیے مل جاتی ہیں، جو آ کے کام کر دیتی ہیں. اور مجھے ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ جائے تو وہ امی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، یا میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں پیچھے سے کوئی مہمان آ جائے تو وہ اس کو ڈیل کر دے، اس کو کچھ کھلا پلا دے، اور گھر والوں کی طرف سے مجھے کوئی ریئیکشن نہ آئے. تو اللہ نے میری مدد کی، کیونکہ اللہ جانتا تھا اس نے یہ کام کرنا ہے، اس کو سکون چاہیے، اس کو ہیلپ چاہیے، مینٹلی طور پہ بھی فزیکلی طور پہ بھی، یہ تھک جائے گی میری بندی، ٹھیک ہے. تو اللہ جانتا ہوتا ہے، تو اللہ ہر جگہ سے میری مدد کرتا ہے، ہر جگہ سے مدد کرتا ہے. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کے اوپر، ٹھیک ہے. اب آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ مجھے ہو گیا ہے، اور آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ منیبہ با جی ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ بتائیں کہ میں آپ کے کچھ کام آ سکتی ہوں. تو جی بالکل، ایک کام میں آپ کو دیتی ہوں، آپ کے سپورٹ کرتی ہوں آج سے، کہ آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرنا ہے. ایک ہوتا ہے دعا کر کے پھر بھول جاتے ہیں، پھر نہیں کرتے، لیکن آپ نے مجھے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لینا ہے. میرا بہت خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عمرہ کروائے اور حج کروائے، تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. اور ایک اور جو خواہش میرے دل میں تڑپ کے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یا رب العالمین میرا اتنا نالج ہو جائے، اتنا عمل ہو جائے کہ میں مسجد نبوی میں جا کے درس دیا کروں. بس ایک خواہش ہے نا. تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منیبہ سے ایسا کام لے جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو اور ان کے بعد بھی کوئی نہ کرے. یہ کام بس آپ نے ان سے ہی لینا ہے. اب آپ سوچیں گے آپ تو سیلفش ہو رہی ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں آپ جب ڈگریز لیتے ہیں نا تو کسی کا A+ آتا ہے، کسی کا A آتا ہے، کسی کا B آتا ہے. آپ نے جو آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ جو میں نے کوشچن اٹیمپٹ کیا اس جیسی کسی نے ہیڈنگ نہ لکھی ہو، رائٹ، کہ میں اپنا پیپر کسی کو نہ دکھاؤں، ٹھیک ہے، اور میرے سب سے زیادہ مارکس آئیں. تو میں یہ چاہتی ہوں ڈسٹنکشن، کہ اللہ کے ہاں، اس دنیا کے اللہ کے ہاں میری ڈسٹنکشن ہو. یس، یہ اس نے کام کیا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہیں تو ہر دروازے سے اسپیسیفک لوگ انٹر ہوں گے، ٹھیک ہے. جو روزے رکھتے تھے وہ ایک دروازے سے انٹر ہوں گے، رائٹ. تو ہر دروازے سے لوگ انٹر ہوں گے. تو یہ ڈسٹنکشن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا نا خاص رتبہ. تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ میرے سے ایسا کام لے لیں جو میرے سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو اور میرے بعد بھی کوئی نہ کرے. وہ میرے نام کے ساتھ آگے کام جائے اور لوگ میرے لیے دعا کریں. نام کی بات نہیں، دعا. جیسے میں صحیح بخاری جب دیکھتی ہوں تو امام بخاری کے بارے میں سوچتی ہوں. آپ میری بات سمجھ جائیں گے کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں نام کی بات کروں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ کے یہ مشہور ہونا چاہتی، نہیں، قطعی نہیں. امام بخاری ہیں، جہاں بھی قرآن کا ذکر آتا ہے تو امام بخاری کا ذکر آتا ہے، کیونکہ احادیث ہیں ان کی، ٹھیک ہوگی. تو کتنا بڑا کام ہے. رہتی دنیا تک جتنے قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اسی بخاری شریف سے، مسلم شریف سے حدیثیں لینی ہے، رائٹ. تو کچھ ایسا کام کہ ہاں یہ بات ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے، دل سے دعا. جب امام بخاری کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں دیکھتے ہیں، انہوں نے اتنا کام کیا تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں نا. تو جب میرے دل سے دعا نکلی تو یا رب العالمین کوئی کام مجھ سے لے کہ میرے جانے کے بعد لوگ میرے لیے دعا کریں. اور ایٹ دا اینڈ مجھے کیا چاہیے، میں نے تو اس دنیا سے چلے جانا نا. کس چیز کا نام نہیں، میرے نام کے ساتھ وہ میرے لیے دعائیں کریں، رائٹ. تو جب کوئی ہمارا پیارا چلے جاتا ہے یا کسی کا ہم پہ بہت احسان ہوتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں نا. تو جب میں اللہ کے پاس چلے جاؤں مجھے کنٹینیوسلی پیچھے سے دعائیں ملتی رہے، میرے درجات بلند ہوتے رہیں، اتنے بلند ہو کہ میں اپنے رب سے جا ملوں، اپنے رب کے پاس جاؤں، بہت قریب جاؤں، رب کو دیکھوں. جیسے دیکھیں ڈسٹنکشن کے حوالے سے ایگزامپل، جیسے بلال رضی اللہ عنہ ہیں. صحابہ سارے گریٹ ہیں، ہر صحابہ کی اپنی اپنی بات ہے. تو ایسے بلال رضی اللہ عنہ، وہ جو وضو کے نوافل تھے ان کے، آپ کو واقعہ یاد ہے معراج والا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے آگے ان کی جنتوں میں آواز سنی تھی قدموں کی. تو انہوں نے پوچھا جب معراج سے آ کے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے یہ اجر ہے، مفہوم بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وضو کے نوافل. تو وہ ڈسٹنکشن ہوگی نا، کچھ ایسا کام کہ اب جو بھی کرے گا، اس سے پہلے تو کسی کو سنا نہیں تھا، سب نے سن لیا کہ ہاں وضو کے نوافل پڑھیں گے. لیکن سٹارٹ کی کام کون تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو یہ الفاظ کیسے آئے تھے؟ ایک صحابی نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. کچھ ایسا اب جب تک ان کو پیچھے ثواب ملتا رہے گا، کچھ ایسا کام یا رب العالمین جو بس بہترین کام ہو اور وہ کبھی رکے نہ. الحمدللہ جتنی بھی چیزیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ میں آپ سے کر چکی ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے میری بہت زیادہ دعا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن جن لڑکیوں نے پردہ کیا ہے یا رب العالمین اپنی ان چنی ہوئی بندیوں کو استقامت دے. یا رب العالمین تیرے حکم پہ انہوں نے عمل کر دیا یا اللہ. وہ جو بہت مشکل لگتا ہے یا رب العالمین انہوں نے کر لیا. میں رات کو یہ سوچ رہی تھی بہت زیادہ کہ جو لڑکیاں آڈیو سن کے پردہ کر رہی ہیں یا رب العالمین، اب وہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میری بچیاں ہیں، میری بہت قریبی، جیسے میری روح کا ٹکڑا ہے کہ یا اللہ ان کو اب کوئی پرابلم نہ آنے دینا. آپ کے لیے دعائیں میں کبھی روک نہیں سکتی، کبھی بھی روک نہیں سکتی، کبھی میری دعائیں رک نہیں سکتی آپ لوگوں کے لیے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی یا رب العالمین ان میں سے کسی کو آزمائش نہ آئے، کسی کو پریشانی نہ آئے، اور اگر آئے بھی تو دیکھیں میری بات سنیں، اللہ سے رابطہ کرنا ہے آپ نے، اور میں بھی آپ کے پاس موجود ہوں. جب چاہیں آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں، آپ پیج پہ کریں، موبائل پہ کریں، میں آپ کو جواب دوں گی انشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا، پردہ نہیں چھوڑنا. یہ جو اللہ نے آپ کو چنا ہے نا، یہ بہت خاص چیز ہے. سب لڑکیاں نہیں پردہ کر رہی. مجھے پتہ ہے فتنوں کا دور ہے، ارد گرد بہت برائیاں ہیں، بہت مشکلات ہیں. میں جانتی ہوں پردے کے ساتھ مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ جو ایمان کا آپ کو مزہ ہے نا، وہ آپ کو تبھی آئے گا جب آپ یہ پردہ کر لیں گی، آپ کمپلیٹ ہو جائیں گی. کس کو پریشانیاں نہیں آتی؟ سب کو پریشانیاں آتی ہیں نا. لیکن یہ جو دین کے غم ہے نا، یہ جو جب ہم دین پہ عمل کرتے ہیں اور ہماری ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ یہ بوجھ مجھ سے نہیں برداشت ہوگا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی جان پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ وہ برداشت نہ کر سکے. تو جب آپ اللہ کے حکم پہ عمل کریں گی اور آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی تو یاد رکھنا کہ آپ ان کو ڈیل کر سکتی ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں بھیجا ہے اس پوزیشن پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام میری آئیڈیل بہت زیادہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ لوگ تھے، یہ بیسٹ تھے، لیکن گزرے پریشانیوں سے. ٹھیک ہے، پھر ہی چنے گئے نا، اور کتنا درجہ ان کا بلند ہوا. میں ہمیشہ اللہ سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کے لیے مثال بنائے، اچھی مثال، ہمیشہ قائم رہنے والی مثال بنائے رب العالمین. لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مثال بننے کے لیے پہلے گزرنا پڑتا ہے. پھر جتنی بھی سیریز میں سٹارٹ کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، کہیں نہ کہیں میں ان سے خود گزری ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر جب مجھے میسیجز آتے ہیں ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تو پھر ہم نے وہی کیا جو آپ نے آڈیو میں کہا تھا، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. پھر سمجھ آتا ہے اچھا مثال ایسے بننا ہوتا ہے، رائٹ. وہ جو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوتا ہے. آپ میں سے کتنی لڑکیاں جو فرسٹ ٹائم جنہوں نے اپنی فیملی میں وہ پہلی بندی جنہوں نے پردہ کیا، آپ کا اجر سب سے زیادہ ہے. آپ نے وہ روڈ سموتھ کر دیا بعد میں آنے والوں کے لیے، اس پہ وہ چلیں گی، سارا اجر آپ کا ہے. ان کا بھی اجر ہے لیکن آپ کا بہت اجر ہے. گھبرانا نہیں ہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں پہ عمل کرتی ہیں اللہ ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، اللہ پردہ کرنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اللہ اپنے دین پہ چلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اور اللہ کی ہر آیت سچ ہے واللہ. اللہ کی ہر آیت، اللہ کی ہر بات، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے. جنت بھی سچ ہے اور دوزخ بھی سچ ہے. رائٹ. عمل کرنا، عمل کا ٹائم ہے، بس یہی ٹائم ہے، اور اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے. آپ لوگوں کو پوری اجازت ہے جہاں جہاں آپ جائیں آپ اس کو شیئر کر سکتی ہیں، اور فکر نہیں کرنی، آپ سب میری دعاؤں میں ہیں. ہم سب کو، آپ کو تمام مومنوں کے لیے دعا کیا کریں. اللہم اغفر للمومنین والمومنات، سب کے لیے دعا کیا کریں. سب کا اجر آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لڑکیاں پردہ کر رہی ہیں ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو، آپ سب کو استقامت دے، آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کرے. اور جو لڑکیاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ کر رہی ہیں، آپ کو اللہ پروف کر دے گا، آپ کے ایمان کو دکھا دے گا سب کو، لیکن آپ نے جم جانا ہے، فکر نہیں کرنی ہے. آپ نے اللہ کے حکم سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹانا. اللہ نے آپ کو چنا ہے، پیچھے رہنے والوں میں سے آپ کو شامل نہیں ہونا، آپ آگے آنے والوں میں سے ہیں. سابقون الاولون. جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، جنت کی بہاریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو ملنا ہے نا اپنے رب سے، رب کے چہرے کو دیکھنا ہے نا، تو بس رب کے چہرے کی خاطر عمل کرتی جائیں. بس اللہ بہترین رشتے عطا فرمائے آپ سب کو، اور اللہ سب کو دکھا دے کہ ہاں یہ میرے بندے کا انعام ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ.
جن کے ہسبینڈ ان کے لیے اگر پریشانی کریٹ کر رہے ہیں تو رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. سورہ بقرہ کو اپنی لائف میں انٹر کر لیں، چاہے تھوڑی پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ایک آیت پڑھیں. اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے، تو اس کی برکتیں بہت ہیں. اور ایک آخری بات، جب کمزور پڑیں زندگی کے کسی بھی موقع پہ تو آپ نے کلمہ پڑھ لینا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو ایک پاور ملے گی. اشہد لا الہ سے پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے، ایک پاور فیل کریں گے. جب بھی آپ کمزور پڑیں گی کسی معاملے میں، بیمار ہیں، شادی کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ، آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، اللہ آپ کو طاقت دے گا. اپنی دعا میں بہت سا یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.